کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیار کی زبانی آج کی کہانی ہے خوب سے خوب تر۔ کتنے سال بیت گئے، کتنے لمحات مجھ سے پیچھا چھڑا گئے، لیکن میں بے روزگاری سے ابھی تک نجات حاصل نہیں کر سکا۔ کل اخبار میں جو اشتہار دیا تھا شاید کسی دن اس کا جواب مل جائے، پھر کم از کم اتنا تو ہوگا کہ میں سڑکوں کی خاک نہیں چھانوں گا، پھر میں کسی کے لیے بوجھ نہ ہوں گا، پھر اپنا کماؤں گا، اپنا کھاؤں گا، اپنی ماں کی خدمت کروں گا، اپنی بہن کے احسانات چکاؤں گا۔ میری بہن کتنی عظیم ہے، ماں کو الگ اور مجھے الگ سنبھالے ہوئے ہے، اس کے اپنے بھی تو بچے ہیں۔ انور انہی خیالات میں گم تھا کہ ہاکر نے آواز لگائی، صاحب اخبار والا۔ اس نے دوڑ کر اخبار لیا اور جلدی جلدی اشتہارات کے کالم کو دیکھنے لگا۔ پہلا، دوسرا، تیسرا اشتہار تھا۔ انور صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کوٹھی نمبر 10 اے بلاک پر آج ہی تشریف لے آئیں، ڈرائیور کے لیے جگہ خالی ہے۔ انور کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ اسی لمحے اٹھا، کپڑے تبدیل کیے اور اے بلاک کی 10 نمبر کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ وہ کوٹھی پر پہنچا تو بہت خوش ہوا۔ کوٹھی بہت بڑی تھی، وسیع لان اور بہت بڑا گیٹ۔ گیٹ پر اس نے بڑے صاحب کا پوچھا تو پتہ چلا کہ گھر پر ہی ہیں۔ بڑے صاحب اسے گرم جوشی سے ملے۔ انور نے بتایا کہ میں آپ کے اشتہار کے جواب کو پڑھ کر حاضر ہوا ہوں۔ بڑے صاحب نے اپنا نام محمد لطیف بتایا اور کہا کہ 300 روپے ماہوار تنخواہ ملے گی، چاہو تو ہمارے ہاں قیام کر سکتے ہو، کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ باقی رہا معاملہ تمہارا کام تو صرف فرزانہ کو کالج لے جانا ہوگا اور چھٹی کے وقت واپس لانا ہوگا، پھر شام کو وہ ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے، علاوہ ازیں کبھی کبھار پکنک کا پروگرام بن جائے تو تمہاری ڈیوٹی میں میرا مل دخل نہ ہوگا، لیکن امید ہے فرزانہ بیٹی تم سے زیادہ کام نہیں لے گی، ویسے بھی اس کی مصروفیات کم ہی ہیں، اب تم جا سکتے ہو، کمرہ نمبر 3 فرزانہ کا ہے، اس سے مل لو۔ انور کمرہ نمبر 3 کے باہر کھڑا تھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ وہ کسی غیر لڑکی سے یوں ملا تھا۔ اس نے دروازہ تھپتھپایا، تب ہلکی سی سرسراہٹ سے دروازہ کھل گیا۔ ایک حسین و جمیل لڑکی صوفے پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور اپنی شیریں آواز میں بیٹھنے کو کہا، تب خود ہی بولی، انور صاحب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے ڈرائیور ہیں، لیکن آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ یوں کہ کل ابا جان کہہ رہے تھے کہ انور نامی شخص کو تمہارے لیے ڈرائیور رکھا ہے۔ انور صاحب اٹھیے، گاڑی نکالیے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اچھا بی بی جی چلیے۔ تب جب وہ لڑکی جس کا نام فرزانہ تھا کار میں بیٹھنے کے لیے بڑھی تو اس نے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن فرزانہ نے کہا، آپ تکلیف نہ کیجیے، میں خود کھولوں گی۔ انور نے کہا، لیکن بی بی جی یہ میرا فرض ہے۔ نہیں، میں اسے تمہارا فرض نہیں سمجھتی۔ اچھا بی بی، آئندہ نہیں کھولوں گا۔ انور صاحب میرا نام فرزانہ ہے، بس اسی نام سے پکاریے۔ اچھا فرزانہ صاحبہ، میرا نام صرف فرزانہ ہے۔ انور چپ ہو رہا، گاڑی سٹارٹ کی اور پوچھا، کدھر چلوں؟ فرزانہ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ فرزانہ انور کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی ادھر چلنا ہے، ادھر مڑنا ہے، لیکن انور خاموشی سے کار چلاتا رہا۔ آخر فرزانہ بولی، انور صاحب کوئی بات کریں، آپ پوچھیں، پھر آپ کہو۔ فرزانہ پوچھو۔ نہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، میں غریب ڈرائیور، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کو آپ کے نام سے پکاروں۔ انور، میں ایسی باتوں کی قائل نہیں، یہ سب تکلفات ہیں۔ اتنے میں فرزانہ کی سہیلی کا گھر آ گیا۔ فرزانہ اتری، لیکن انور اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ فرزانہ بولی، انور آؤ، میں کیا کروں گا، اپنی سہیلی سے ملواؤں گی۔ یک نہ شد دو شد، ناچار ساتھ چل پڑا۔ فرزانہ کی سہیلی بڑی گرم جوشی سے ملی، تب بولی، انور صاحب آپ کیسے ہیں؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھے کیسے جانتی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتی رہی اور انور خاموشی سے سنتا رہا۔ چائے پینے کے بعد فرزانہ جانے لگی، لیکن نرگس نے اسے جانے نہ دیا۔ تب نرگس انور سے کہنے لگی، آج کل آپ کے کیا شغل ہیں؟
ڈرائیور ہوں فرزانہ، سچ یہ تو بہت برا ہوا۔ فرزانہ بیچ میں ٹپک پڑی، نہیں یہ ڈرائیور نہیں ہے، ویسے میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ انور سوچنے لگا میں مشکل میں گرفتار ہوں، یہ سب مجھے کیسے جانتی ہیں؟ دونوں واپس آ گئے لیکن انور مخمصے میں گرفتار رہا۔ شام کو فرزانہ ٹیوشن پڑھنے گئی تو واپسی پر فرزانہ کہنے لگی، انور تمہیں معلوم ہے میں ٹیوشن کے کتنے پیسے دیتی ہوں؟ کتنے؟ 500 روپے؟ بہت زیادہ ہیں، تم کوئی مشورہ دے سکتے ہو؟ آپ کون سی جماعت میں ہیں؟ BA سال اول میں ہوں۔ انور خاموش رہا۔ تب فرزانہ بولی، انور پڑھا دیا کرو نا، کیا ہوا جو تم MSc کے بعد ڈرائیونگ کر رہے ہو؟ انور بونجھ کلا رہ گیا، کہنے لگا آپ مجھے جانتی ہیں بہت اچھی طرح، اس وقت سے جب تم یونیورسٹی میں داخل ہو رہے تھے اور جب تم کار ریس کے دوران زخمی ہو گئے تھے اور تمہاری کار چکنا چور ہو گئی تھی۔ اوف اللہ، تم وہی فرزانہ ہو؟ ہاں انور، میں وہی فرزانہ ہوں جسے تم نے لفٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ میں تمہیں چاہتی تھی، لیکن تم خوب سے خوب تر کی تلاش میں تھے۔ خیر جو کچھ ہوا اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اب یوں کرو ابو سے کہہ کر تمہیں جگہ دلاؤں گی۔ فرزانہ نے لطیف صاحب سے کہا۔ وہ متاثر ہوئے۔ چند دن بعد انور کی مقامی کالج میں بطور پرنسپل تقرری ہو گئی۔ ماہ و سال گزر گئے۔ فرزانہ اور انور گزشتہ واقعات کو یاد کر رہے تھے۔